أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر جو احسانات کیے تھے، جو اللہ کی نوازشیں ان کے ساتھ ہوئی تھی، اور جو معجزات ان کے انبیاء سے ظاہر ہو رہے تھے، ان کا تذکرہ چل رہا تھا، اس میں سے ایک معجزے کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے جس کی اب تلاوت کی گئی ہے۔ جب بنی اسرائیل وادی تیہ میں بھٹک رہے تھے، پیچھے بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، تو ایک تو کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ من و سلوہ آسمان سے نازل کیا۔ دوسرے بنی اسرائیل جب وادی میں ایک جگہ پہنچ گئے تو راستہ تو ان کو معلوم نہیں تھا، ادھر ادھر بھٹک رہے تھے، اور لق و دق صحرا تھا، نہ پانی کا کوئی انتظام تھا، اور دھوپ اتنی سخت تھی کہ کہیں چھاؤں بڑی مشکل سے ملتا تھا، تو اللہ کی طرف سے اس کا انتظام ہوا، تو شدت پیاس سے وہ بے حال ہو جا رہے تھے، پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ ایک جگہ پر جب پہنچے تو پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، پیاس سے حال بے حال ہو رہا تھا۔ اور بنی اسرائیل ایسے بھی نافرمان قوم تھی، بات بات پر اپنے نبی سے الجھنے والی قوم تھی۔ قرآن میں کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ آیا ہے، اور پرانی کتابیں جو توریت وغیرہ کے نسخے ملتے ہیں اس میں بھی اس واقعے کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جب پیاس سے وہ بے حال ہو گئے، اپنے نبی کو کوسنا شروع کیا، حضرت موسیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اب حضرت موسیٰ نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ، یہ حالت ہے، پیاس سے لوگوں کا برا حال ہے، پانی کا کوئی انتظام کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک عصا رہتا تھا، ڈنڈا ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس عصا کو، اس ڈنڈے کو ایک پتھر پر مار دو۔ جیسے پتھر پر مار دیا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے وہ 12 خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو ہر بیٹے سے ایک خاندان وجود میں آیا تھا، تو یہ 12 خاندان کے لوگ تھے، تو آپس میں بھی پھر ان کے اندر ملاپ نہیں تھا، تو 12 الگ الگ چشمے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جاری کر دیے، تاکہ ہر خاندان اپنا الگ الگ چشمہ متعین کرے اور وہیں پر وہ پیے۔ پانی پینے کے لیے آپس میں پھر لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس لیے کہ بات بات پر جھگڑنے والی قوم، تو پانی پینے کے لیے پھر آپس میں جھگڑا نہ ہو، تو اللہ نے الگ الگ انتظام کر دیا، اور کہا کہ ہم نے جو دیا ہے من و سلوہ اس کو کھاؤ پیو، بس اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ کھانے پینے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ حلال رزق اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اسی واقعے کو قرآن نے
مختصر سے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَى، اس وقت کو یاد کیجئے، استسقا، استسقی کے معنی پانی طلب کرنا۔ جب موسیٰ نے پانی طلب کیا، استسقا پانی طلب کیا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، یعنی جب قوم نے پیاس کی شکایت کی، تکلیف کی شکایت کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ کہیں سے بارش کا پانی کا انتظام کیجئے۔ فَقُلْنَا ہم نے کہا، اضرب آپ ماریے، بِعَصَاكَ اپنا عصا لے کر، الحجر پتھر پر، حجر پتھر کو کہتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ اضرب بِعَصَاكَ الحجر، آپ کے پاس جو عصا ہے، لکڑی ہے، اس سے آپ پتھر پر مار دیجئے۔ فَانْفَجَرَتْ تو پھوٹ پڑے، منہ اس میں سے، 12 12 عین چشمے، عین چشمے کو کہتے ہیں، 12 تو جیسے ہی مارا، انفجر کے معنی پھٹ پڑنا، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ 12 جیسے کہ ہم نے کہا کہ 12 قبیلے تھے، تو ہر قبیلے کے لیے اللہ نے الگ الگ انتظام کر دیا۔ قد علم جان چکے تھے، کل اناس ہر لوگ، مشربہ اپنے پانی کی جگہ کو، قد علم کل اناس مشربہ ہر شخص اپنے پانی کی جگہ کو جان چکا تھا، یعنی کون سا قبیلہ کہاں پر جا کر پانی پیے گا، کس قبیلے والے کس چشمے سے پانی پئیں گے، مشرب پانی پینے کی جگہ، تو اناس لوگ، ہر شخص کو پتا تھا کہ ہمیں کون سے چشمے سے پانی پینا، سب کے لیے الگ الگ اللہ نے انتظام کر دیا۔ کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، یعنی اللہ نے کہا کہ اللہ نے جو آپ کو رزق دیا ہے، کھانے کا بھی انتظام من و سلوہ کے ذریعے سے کیا، پینے کا انتظام کیا اللہ نے چشموں کے ذریعے سے، تو اللہ نے کہا کھاؤ پیو، کھانے پینے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، حلال روزی ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے آدمی جی بھر کر کھا سکتا ہے، لیکن کھانے پینے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا دیا ہوا جب ہم کھائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، زمین میں فتنہ فساد نہ ہو، وَلَا تَعْصَوْا اور سرکشی نہ کرو، فِي الْأَرْضِ زمین میں، مفسدین فساد برپا کرتے ہوئے، یعنی زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے سرکشی مت کرو۔ بنی اسرائیل کی کمزوری یا ہٹ درمی یہ تھی کہ اللہ کا کھاتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اور جو قوم شریعت کو چھوڑ کر زندگی گزارتی ہے تو پھر زمین میں فتنہ و فساد ضرور مچاتی ہے۔ اگر کوئی قانون ہو تو قانون انسان کو روکتا ہے، کوئی قانون ہی نہیں ہے تو پھر منمانی زندگی ہوتی ہے، اور جہاں منمانی زندگی ہوتی ہے وہاں فتنہ و فساد ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ایک دوسرے پر ظلم ہوتا ہے، یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب کوئی قانون سنبھالنے والا نہ ہو۔ تو اسی لیے کہا کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ زمین پر فتنہ فساد اور سرکشی مچاتے ہوئے مت پھریے، بلکہ اللہ کا کھائیے تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریے تاکہ زمین میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جائے۔ بہرحال یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتلا کر اپنی اطاعت کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کا شکر بجا لا کر اس کی اطاعت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ۔